أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اذ رعا نارن، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہ آگ جو دیکھ رہا ہوں میں وہاں جاتا ہوں، اور ممکن ہوا تو وہاں سے میں کوئی آگ کا انگارہ آپ کے لیے لے آؤں گا تاکہ آپ اس آگ سے سردی دور کر سکیں، تپش لے سکیں، یا پھر آگ نہ لا سکا تو آگ کسی انسان نے جلائی ہوگی، وہاں پر کوئی آدمی ہوگا تو اس سے میں راستہ پوچھ لوں گا، راستے کی رہنمائی لے لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر شعیب علیہ السلام کے ہاں سے واپسی کا سفر تھا۔ وہاں سے اجازت لے کر بکریاں چرانے کی مدت پوری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے تھے کہ ہم اپنے شہر مصر میں واپس چلے جائیں۔ تو راستے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سردی کی وجہ سے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں، کچھ راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو ایک طرف سے آگ روشن ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی توجہ فوراً ادھر کو چلی جاتی ہے، اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے راستے کی رہنمائی بھی لیتا ہوں اور وہاں سے آگ لانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس مختصر سے ایک قافلے میں، جیسا کہ اس دور میں قافلوں میں سفر ہوتا تھا، ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو اہلیہ کو وہاں ہی رہنے دیا اور موسیٰ علیہ السلام اس آگ والی جگہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے، فلما آتاها نودی یا موسیٰ، پر جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، آواز ان کو دی دی گئی، اے موسیٰ، فلما آتاها نودی یا موسیٰ، پر جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، آواز ان کو دی دی گئی، اے موسیٰ، موسیٰ، اے 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 موسیٰ
اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، یہ تیرے رب کی تجلی ہے، یہ آگ نہیں ہے۔ فخلع نعلیک، بس تم اپنے جوتے اتار دو پیچھے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ مقدس وادی کے اندر ہو۔ اس وادی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ فرمائی ہے، تجلی فرمائی ہے۔ تم اس طویٰ وادی میں ہو اور تم یہ اپنے جوتے پیچھے اتارو اور آگے ہو کر سنو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس تم غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب تم پہ وحی ہوگی اور تم اس وحی کو غور سے سنو۔ یہ پہلا موقع تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کلام کی، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ گفتگو ہے۔ وادی طویٰ طور سینا کے پہاڑ میں ہے، اور یہ پہاڑ کا دایاں کنارہ تھا اور وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت پر سے روشنی اٹھ رہی تھی۔ آج بھی اس جگہ کو سنبھالا گیا ہے اور چھوٹی سی دیوار کر کے اس جگہ کو خاص کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو درخت اس دور میں تھا وہ تو اپنی عمر پوری کر چکا اور ختم ہو چکا، لیکن اسی درخت کی قسم سے درخت وہاں پر آج بھی ایک سے زیادہ بلکہ وہاں پر درخت لگائے جاتے ہیں، اور اسی درخت کی قسم سے، اسی کی نسل سے وہاں پر درخت بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی دفعہ کی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن یہاں پر جو پہلا سب سے پہلے ہم کلام ہونے کا موقع تھا، یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پہ وحی ہوگی، اس وحی کو غور سے سنو۔ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاعبدنی، پس میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی اور جو پہلا ہی حکم دیا وہ اپنی عبادت کا اور اپنے تعارف کا اور اپنے ایک ہونے کا۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فاعبدنی، بس میری عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عبادات میں سے اہم ترین عبادت کا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یادآوری کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اے موسیٰ، نماز پابندی سے پڑھنا ہوگی۔
نماز نہیں چھوڑنی۔ اور پھر زندگی گزارنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ قیامت، اگلا جہان قیامت، برزخ قیامت کا پیش خیمہ ہے، ابتدا ہے، اس کا تذکرہ کر دیا۔ اور اعمال کی جزا سزا انسان کو مرنے کے بعد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن مکمل حساب ہوگا۔ پھر جنت دوزخ کی صورت میں بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا اللہ عطا فرمائے گا، اس کا تذکرہ کر دیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، اے موسیٰ بے شک قیامت آنے والی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ اے موسیٰ اکاد اخفیہا، اس کے آنے کے وقت کو میں نے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے۔ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کس وقت قیامت قائم کرنی ہے، لیکن قیامت کے قائم ہونے میں جو حکمت ملحوظ خاطر ہے وہ یہ ہے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر شخص کو، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو کچھ اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی، سعی کی ہوگی، محنت کی ہوگی، اچھائیوں میں یا برائیوں میں۔ تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن ایسا ہو، اس دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ ایک شخص ساری زندگی اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزارتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے، اور ایک شخص وہیں پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ تو قیامت کا قائم ہونا یہ عقل سے اگر کوئی سوچے تو پھر بھی یہی بات درست بنتی ہے کہ واقعتاً اللہ کی زمین کے اوپر یہ اتنی جو انسانیت پھیلی ہوئی ہے، جنات پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت متعارف کرائی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، ان کو ضابطہ دیا ہے کہ تم نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اب بالآخر ان کا جائزہ بھی تو ہونا چاہیے، ان کا حساب بھی ہونا چاہیے، اور پابندی کرنے والوں کو کچھ انعام بھی ملنا چاہیے، اور من مانی کرنے والوں کو کچھ سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ تو پھر بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کچھ نہ پوچھے، اور ایک آدمی اللہ کے احکامات کی پابندی میں ساری زندگی تنگی سے گزارے، اور ایک آدمی موج مستی میں اپنی مرضی سے ہی سارے کام کرے، تو دونوں کا انجام بالآخر ایک ہی ہو، ایک طرح کا ہی ہو، ظالم بھی وہی ہو، مظلوم بھی وہی ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نظام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر حق سچ کے ساتھ فیصلے فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب کرے گا، اور وہاں پر ہر آدمی کو اس کے کیے کی اس کی محنت کی جزا سزا جو ہے وہ بھگتنا ہوگی، وہ لینا ہوگی۔ فرمایا اے موسیٰ ہم نے قیامت رکھی ہے، قیامت آئے گی، اور اس کا وقت ہم نے پوشیدہ رکھا ہے، اور قیامت ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم ہر بندے کو اس کی مزدوری دیں، اس کا صلہ دیں۔ نیک ہے تو اس کی نیکی کا اچھا بدلہ اس کو دیں، اگر برا ہے تو اس کو اس کی برائی کی سزا ملے۔ اے موسیٰ فلا یصدنک عنہا، اے موسیٰ تمہیں اس ایمان سے، اس عقیدے سے کوئی روک نہ ڈالے۔ ایسا شخص من لا یؤمن بہا، جو قیامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہ رکھتا ہو، جو ایمانیات سے دور ہو، ایسا کوئی شخص، وہ بڑا کافر ہو یا چھوٹا کافر ہو،
ایسا کوئی بھی بدعقیدہ شخص جس کا یقین قیامت پہ نہیں ہے، جزا سزا پہ نہیں ہے، جس کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ایسا کوئی شخص تمہیں اس ایمان والے عقیدے سے روک نہ ڈالے، محروم نہ کر دے۔ اے موسیٰ، کسی کے ہاتھوں پسپا نہ ہونا، کسی کے ہاتھوں پہ پسپا نہ ہو جانا، شکست خوردہ نہ ہو جانا، کسی کے دباؤ میں آ کر ایمان سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اے موسیٰ، ایسا شخص جو ایمان سے خالی ہے، واتبع ہوا، اور وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی میں زندگی نہیں گزارتا، فتردہ، بس وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو ان آیات پہ ذرا غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے وقت میں سب کچھ سمجھا دیا۔ زندگی میری عبادت میں گزارنی ہے، میرے احکامات کے مطابق چلنا ہے، اور کسی بے ایمان شخص کی بات نہیں ماننی، ایمان کے اوپر پختہ رہنا ہے، قیامت کو سمجھ لیں، قیامت کے اوپر یقین کر لیں، اور یہ جو تم زندگی گزار کے آؤ گے تو اس زندگی کا تم نے حساب دینا ہے، اور کوئی شخص تمہیں اگر اس سے پھیرنا چاہے تو کسی کی بات میں نہیں آنا، مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان کے اوپر رہنا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان سے خالی ہوں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، اللہ کی وحی کے مطابق نہیں چلیں گے، تو وہ شخص برباد ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ جہنم کا ایندھن ہو جائیں گے۔ اور پہلی ہی بات جو کہی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ ہماری وحی کو غور سے سنو، ہماری وحی کو غور سے سنو۔ اور یہی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں، انسانوں کی رشد و ہدایت میں، جو علم وحی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وحی اللہ کے نبیوں پہ آئی ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین امت کو جو پہنچایا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق آیا ہے، وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اور جو علم وحی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے خیالات ہو سکتے ہیں، لوگوں کے تبصرے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی وحی کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی وحی کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحی کے مطابق اگر کوئی عالم گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتا ہے، تو اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی وحی سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو مت پکڑیں، گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں پوری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔